السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشا افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 17 کا چوتھا اور آخری حصہ۔ میں خود بھی تو عجیب ہی ہوں، سچ بتانا عجائب خانے میں رکھنے کی شے ہوں نا میں۔ وہ برجستگی سے یوں بولا گویا حدید نے اس سے نوبل ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہو، اور وہ کہہ رہا ہو کہ ہاں بتاؤ ذرا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ اس کا حقدار؟ یہ لو میرے جڑے ہاتھ، کچن جانے کے بجائے جس کا سامان دے کر آنا ہے دے آؤ، میں صرف سونا چاہتا ہوں۔ ہاں تو جا کر سو جاؤ، منت تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں تمہارا بیڈ اٹھا کر بھاگ رہا ہوں۔ بڑبڑاہٹ کرتے وہ سوٹ کیس اٹھاتے باہر نکل گیا۔ حدید نے تنہائی میسر آنے پر سکھ کا سانس بھرا۔ اسے تو کہہ دیا تھا کہ وہ سونا چاہتا تھا، مگر سونا؟ کیا وہ واقعی نیند لینے کے قابل رہا تھا؟ اضطرابی انداز میں چکر لگاتے وہ کمرے کو 20 بار پار کر چکا تھا۔ پھر ایک فیصلہ کرتے اس نے عائشہ کو کال ملائی۔ 2 سے 3 گھنٹیوں کے بعد مقابل کی آواز ابھری تو اس نے ان کے سلام دعا کو پرے کیے مدعا پیش کیا۔ موم، کیا زخرف گھر آ گئی ہے؟ بے چینی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ کمرے کی ہر شے گواہ ہوئی تھی۔ ہاں، کچھ ہوا ہے؟ حدید کی عجلت پر وہ کچھ پریشان ہوئی۔ تنہا آئی ہے؟ اگلا سوال حاضر تھا۔ عائشہ کی پیشانی پر سلوٹیں آئیں۔ ہاں، کیا کسی اور کو بھی ساتھ آنا تھا؟ وہ استجابیاں ہوئیں۔ حدید کے مسلسل چکر کاٹتے قدم تھمے۔ وہ اس کے ہمراہ تھی تو مجھے لگا اس کے ساتھ ہی لوٹے گی۔ اندیشہ تھا ہی ایسا کہ گمان ہونے لگتا۔ وہ کس کے ساتھ تھی حدید؟ لیپ ٹاپ کو وہیں بستر پر چھوڑے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ برہان؟ یک لفظی جواب میں کچھ عجیب سا شامل تھا۔ عائشہ اس کی حالت سے یکسر بیگانہ پرتجسس گویا ہوئیں۔ برہان؟ اپنا برہان؟ حدید کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہاں، آپ کا اپنا برہان، چبا چبا کر کہتے اس کے جبڑے بھیج گئے۔ تو اسے بیزار کیوں ہو؟ عائشہ کو حدید کے انداز و اطوار پریشان کرنے لگے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی نہیں، ہر چیز کی وجہ ہونا ضروری تو نہیں، کسی کو ناپسند کرنے کی وجہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ وہ قطعیت سے گویا ہوئی۔ میرے پاس اس کو پسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں، بس میں فون رکھتا ہوں۔ وہ برہان نامے پر مزید ایک لفظ ضائع کرنے کا روادار نہیں تھا، اسی لیے قطع کلامی ہی موضوع ٹھہری۔ عائشہ اسے جانتی تھی۔ برہان ہمہ فوری بند کیا اور اس کا ذکر چھیڑ دیا جس سے حدید عالم کو سروکار تھا۔ وہ گھر تو آئی ہے مگر یوں جیسے کوئی قیمتی احساس دفن کر کے آئی ہو۔ وہ بولی تو کال کاٹنے والی کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ وہ مجھے دفن کرنا چاہتی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ لہجہ شکست خوردہ تھا۔ اس نے فون سپیکر پر ڈال دیا۔ وہ تمہیں نہیں، تمہارے دیے دھوکے کو دفن کرنا چاہتی ہے۔ تم اس میں تعاون کر سکتے ہو۔ عائشہ نے ایک بار پھر سمجھانا چاہا، مگر وہ تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ میں نے تعاون کیا تو اسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا روک لگ جائے گا۔ میں اسے یوں ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتا۔ حدید اس مقام پر جتنا بے بس تھا شاید ہی کسی اور جگہ پر ہو۔ تمہیں نہیں لگتا اس طرح تم اپنے اور اس کے ساتھ زیادتی کرو گے؟ انہوں نے ہار مانے بغیر اس کے جذبات کو کنارہ دینے کی کوشش کی۔ اسے مجھ پر نہیں، اپنے ماں باپ پر مان ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ توڑ دوں؟ جانے وہ جواب دے رہا تھا یا سوال کر رہا تھا۔ عائشہ کے اندر طوفان ابھر آیا۔ یاد رکھنا حدید، جس دن مجھے یہ لگا کہ وہ تمہیں ڈس اون کر دے گی، اس دن میں خود اسے ساری سچائی بتا دوں گی۔ وہ بولی تو ان کا لہجہ بے رحمی سے پر تھا۔ حدید کو فکر نے گھیرا۔ آپ ایسا نہیں کریں گی ماں، وہ نالاں ہوتے منت بھرے لہجے میں بولا، مگر عائشہ کو معاملات اب مزید اس کے سہارے نہیں چھوڑنے تھے۔ تم مجھے نہیں روک سکتے۔ انہوں نے رابطہ قطع کر لیا۔ حدید نے پیر کرسی پر مار کر اندر کے اضطراب کو باہر نکلنے کی جگہ دی۔ زخرف کے اندر بے چینی سرایت کر چکی تھی۔ برہان کی باتیں، حدید کا دھوکہ، حدید کی کزن، سب کچھ گڑمٹ ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے فون پر الارم بجا۔ اس پر ایک لفظ محفوظ تھا، کیریئر۔ اس نے سب کو بھاڑ میں جھونکتے توصیف کو کال ملائی۔ رات کے اس پہر وہ جاگ رہا تھا۔ آخری ملاقات میں وہ اس کے کمرے میں پڑے مشروب کو دیکھ نور کو اس شخص کی فطرت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی رابطہ کر لو گی، وہ محسوس کن لہجے میں بولا۔ زخرف کو اس کے لہجے سے کراہیت محسوس ہوئی۔ مجھے قبول ہے، اس نے بنا تمہید باندھے سیدھی بات کی۔ توصیف کے ہاتھ میں موجود گلاس چھوٹتے قریب ہوا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی بلیک میل ہو جائے گی۔ کل 10 بجے سیٹ پر پہنچ جانا، اور ہاں، اپنی نیند پوری کر کے آنا۔
تمہارے چہرے پر قدرتی چمک ہونی چاہیے۔ وہ پروفیشنل انداز میں گویا ہوا تو زخرف کا دل چاہا کہ اس کمینے سے پوچھے کہ تو نے نیند ہی تو خراب کر چھوڑی ہے، مگر یہ معصوم سی حسرتیں۔ سمجھ گئی۔ زخرف نے فون بند کیا اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ عائشہ سونے کے قریب تھی جب دوبارہ حدید کی کال آئی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے کال اٹھائی۔ وہ سو گئی ہے؟ حدید کے انداز میں جدت تھی۔ رات کے اس پہر تم نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ ان کا انداز جتاتا تھا۔ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ عائشہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بیوی ہے وہ تمہاری، ہر پل دیکھو۔ شریر لہجے میں ممتا سے زیادہ دوستانہ انداز شامل تھا۔ وہ اجازت نہیں دیتی۔ تمہیں ضرورت ہے اجازت کی؟ ابروچ کا سوال داغا۔ وہ انکار کرے گی تو سامنے نہیں آؤں گا۔ وہ کہے گی حدید عالم مجھے چھوڑ دو، تو چھوڑ دو گے کیا؟ عائشہ نے اس کے قدموں تلے زمین کھسکائی تھی۔ وہ آسمان میں معلق ہوا۔ بولو حدید لقمان عالم، چھوڑ دو گے اسے؟ اب کہ ان کے انداز میں کاٹ تھی۔ حدید کی برداشت جواب دے گئی۔ میں باہر کھڑا ہوں، دروازہ کھولیں۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ عائشہ کو اپنی بات کا جواب مل گیا۔ ایک پرسکون مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ چوکھٹ پر استادہ ملا۔ معمول سے ہٹ کر اس نے ہلکے خاکی رنگ کی جینس پر میرون رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں اڑس رکھا تھا۔ عائشہ نے راہ چھوڑی تو وہ خاموشی سے اندر آ گیا۔ عائشہ بنا کچھ کہے کچن کی جانب چل دی تو وہ ان کے پیچھے چلا آیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تو حدید نے ان کے برابر کی نشست سنبھال لی۔ میز پر موجود ڈھکی پلیٹ کو دیکھتے اس نے نظر انداز کیا کہ عائشہ نے مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھا، پھر گویا ہوں۔ کیک کھاؤ، تمہاری بیوی نے بنایا ہے۔ شیشے کا ڈھکن اٹھا کر کیک نمایاں کرتے انہوں نے شریر لہجے میں کہا، لیکن حدید کے چہرے پر کوئی رنگ نہ آیا۔ ایک تو آج کا دن کیک کو کیک ہی کیوں ہو رہا تھا؟ حیرت نہیں ہوئی جان کر؟ وہ یوں ہی کیک کو گھورتا رہا تو عائشہ نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر پوچھا، کیوں ہوگی حیرت؟ کندھے اچکا کر کہتے اس نے عائشہ کے چہرے پر مچلتی شوخی دیکھی۔ آخر ہوا کیا تھا؟ اس نے پہلی بار کیک بنایا ہے۔ ان کے کہنے کا انداز عام نہیں تھا۔ وہ بہت سارے کام پہلی بار کرتی ہے۔ ہر بار حیران ہونے لگوں گا تو تھک جاؤں گا۔ تو اس بار تھک جاؤ۔ انہوں نے نفاست سے کیک کا سلائس کاٹتے کہا۔ حدید ہنوز خاموش رہا۔ پوچھو گے نہیں کیوں؟ گردن موڑے اپنا رخ حدید کی جانب کرتے انہوں نے پلیٹ اس کے آگے کھسکائی۔ کیوں؟ کھاؤ اور خود فیصلہ کرو۔ انہوں نے اختیار اسے سونپ دیا۔ حدید نے کم فہمی سے وہ ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اگلے ہی لمحے اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ یہ تو کافی کیک ہے۔ کمبخت کو کیک کچا نہیں محسوس ہوا؟ میں نے بھی یہی کہا تھا۔ اب کہ وہ عجیب سا مسکائیں۔ کس سے؟ اس سے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ کہتی وہ جانتی ہے۔ پھر؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ پھر یہ کہ تمہارا نام اس کی زبان پر آ گیا۔ وہ حدید کے تغیر زدہ تاثرات سے محظوظ ہو رہی تھی۔ میرا نام لے کر کیا کہا اس نے؟ انگ انگ میں جیسے بے چینی بھر گئی۔ کہا ہی تو نہیں گیا، اس سے کچھ خاموشی طاری کر لی، یوں لگا گویا مراقبے میں چلی گئی۔ انہوں نے ہر جملے کو ایک خاص انداز میں ادا کیا۔ حدید خاموش رہ گیا۔ پوچھو گے نہیں بیوی شوہر کا نام لیتے لیتے چپ کر جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو بیوی کہلوانے سے ڈرتی ہے۔ نئی بات تو نہیں ہے؟ اس نے پاؤں سمیٹتے کہا۔ نئی بات ہی تو ہے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولیں تو حدید کو تجسس ہوا۔ کیسے؟ وہ ایسے حدید عالم کہ وہ خود کو بیوی کہلوانے سے ڈر رہی ہے مگر تمہیں شوہر ماننے پر رضامند ہے۔ حدید کے اندر جیسے طوفان اٹھ کر تھما۔ عائشہ اس کے جم جانے پر نفی میں سر ہلاتے کرسی سے اٹھی۔ کچھ نہیں نا کھایا تم نے؟ اس کے بال سہلاتے وہ ممتا سے بھرپور لہجے میں بولی تو وہ گہرے سکوت سے باہر نکلا۔ کھایا تھا؟ میں نہیں مانتی۔ وہ کھانا گرم کرنے کی نیت سے فریج کی جانب بڑھی کہ حدید نے ان کا ہاتھ تھام کر روک دیا۔ باخدا کھایا تھا، کنزا کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ اوہ! یہ رد عمل نہایت بے ساختگی میں ہوا۔ کیا ہوا؟ اب سمجھی۔ انہوں نے گویا راز پا لیا۔ کیا سمجھی؟ اسے الہام ہوا تھا۔ کسے اور کیسا الہام؟ حدید کے اندر بے چینی سرایت کر گئی۔ اسے الہام ہوا تھا کہ تم نے آج اسے چھوڑ کر کنزا کو چنا ہے۔ اس نے اس وجہ سے کیک بنایا؟ وہ حیرت زدہ سا بولا۔ ہاں نا، وہ نور ہے، وہ کسی کے رخ بدلنے پر نہیں چلتی، وہ خود کو ہمیشہ اوپر رکھتی ہے۔ حدید نے آنکھیں میچیں۔ جاؤ، وہ سوئی ہوئی ہے،
قسم سے ایسی پرسکون نیند لیتے اسے میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے وہ اپنے کمرے میں چل دی تھی۔ وہ کرسی اس کے قریب رکھ کے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لحاف کو شانوں تک کوڑے وہ عائشہ کے کہے کے مطابق گہری و پرسکون نیند میں تھی۔ ایک جانب وہ نتائج سوچ سوچ کر آدھا ہو چکا تھا، دوسری جانب وہ لاپرواہ بنی ہوئی تھی۔ تمہاری یہ خوبی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ جاگتی ہوتی تو کہتی کہ اس کی تمام خوبیاں ہی قابل ستائش ہیں۔ آفٹر آل زخرف نور اور اس کی سیلف آبسیشن، یہ جو تم اپنی ذات کو اہمیت دیتی ہو نا، خود پر مان کرتی ہو، جی چاہتا ہے تمہاری اس ادا پر قربان ہو جاؤں۔ وہ محو استراحت وجود کی ستائش میں خود سے محو کلام تھا۔ جب تعریف کی خوشبو محسوس کرتے اس نے انگڑائی لی، لحاف سینے سے نیچے کھسک گیا۔ نیند کے خمار سے بوجھل آنکھیں واہ ہوئیں۔ اس کی اس حرکت کو بغور دیکھتے ایک پل کو حدیث سخت گڑبڑا گیا تھا۔ اوف، اب یہ لڑکی پورا گھر سر پر اٹھائے گی۔ تم کمبخت اب خواب میں بھی آنے لگے ہو۔ ہٹو، ساری بیوٹی سلیپ کا ستیہ ناش کر رہے ہو۔ خلا میں ہاتھ چلائے مقابل کا سانس روکے وہ اسے خواب سمجھتے آنکھیں واپس بند کر گئی تھی۔ پہلے تو حدید کو سمجھ میں نہ آیا، پھر حالات سمجھتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خادم کو اپنے قدموں میں بٹھائے خود میڈم اپنی بیوٹی سلیپ لے رہی ہیں۔ کیا شاہانہ پن تھا اس کی زوجہ محترمہ کا، وہ تو صدقے واری جاتا۔ صحیح ہے مسز، کر لیں موج۔ جس دن مجھ سے محبت کا اقرار کر دیا اس دن میں بھی چن چن کر بدلے لوں گا۔ وہ مصنوعی دھمکی دیتے کس قدر پیار دکھاتا تھا۔ یہ بیوٹی کوئن دیکھتی تو صحیح، چاروں شانے چت ہو جاتی۔ حدید نے اس پر لحاف درست کیا۔ جانے کب تک تمہیں دیکھنے کے لیے اتنی احتیاط برتنی پڑے گی۔ جانے کب تم مجھے سنو گی، جانے کب تم اقرار کرو گی کہ تمہیں یہ رشتہ دل سے قبول ہے۔ ڈھیروں سوالات کرتے مقابل سے جواب طلب کیے بنا وہ صرف اپنے تحفظات سامنے رکھ رہا تھا۔ پھر وہ کرسی سے اٹھا، اس کے قریب جھکا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب ترین جھکاتے اس نے نور کے دائیں گال کو لبوں سے چھوا۔ اسی طرح جھکے اب کی بار اس نے بائیں گال کو چھوا، پھر باری باری دونوں آنکھوں پر سایہ فگن ہوا۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ موم نے درست کہا تھا، وہ واقعی گہری پرسکون نیند سوئی ہوئی تھی۔ آج تو ان آنکھوں میں بے رخی تھی، بھسم کر دینے والے شعلے تھے۔ یقین جانو گمان ہوتا کہ تم کنزا سے جیلس ہو رہی تھی تو اسی پل تمہیں اپنے حصار میں لے لیتا۔ سرشار سا مسکراتے وہ ایک بھرپور نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے دھیمی چاپ سے کمرے سے باہر نکلا، پھر بنا وقت ضائع کیے وہ اپارٹمنٹ سے بھی نکل گیا۔ وہ شوٹنگ سائٹ کے پاس آ رہی تھی، اس میں اور شوٹنگ سائٹ میں ایک سڑک کا فاصلہ باقی تھا۔ توصیف کے اپنی جانب متوجہ ہونے تک وہ سڑک کے پار ہی کھڑی رہی۔ کچھ تھا زخرف نور کے انداز میں، کچھ نافہم، کچھ ناقابل بیان۔ توصیف نے اپنی طرف آنے کے لیے اشارہ کیا تو اس نے دور سے ہی ہاتھ ملایا۔ توصیف کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اب آئی تھی یہ لڑکی قابو میں۔ زخرف ٹڑ کر رہ گئی، پھر اسے اپنی جانب متوجہ پاتے وہ فٹ پاتھ سے اترتے سڑک پر آ گئی تھی۔ توصیف اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھنے کا خواہش مند تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے زخرف نور کا وجود گاڑی سے ٹکراتا اور دور زمین پر گرتا دکھائی دیا۔ چند پل وہ خالی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھتا رہا، پھر ہوش میں آتے اس نے چیخ کر اسے پکارا۔ سب لوگ حادثے کی جانب متوجہ ہوئے۔ توصیف اور اس کے ہمراہ تمام لوگ بھاگتے اس تک پہنچے۔ وہ کمر کے بل گری ہوئی تھی، اس کے سفید کپڑوں پر جا بجا گرد لگ چکی تھی، پاؤں میں رگڑ واضح دکھ رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے آبشار کی مانند گر رہے تھے۔ وہ کرا رہی تھی۔ ایک پل کو تو فلم سے منسلک تمام لوگوں کا دل دہل گیا۔ سچ شکر کہ وہ زندہ سلامت تھی۔ توصیف نے دل میں شکر ادا کیا۔ کسی نے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا۔ وہ ڈائریکٹر تھا، بہت مکار اور چالاک انسان تھا۔ اسے اس شخص سے بھی نپٹنا تھا جس کے باعث اس کی ہیروئن سڑک پر زخمی پڑی تھی، مگر کسی کے کچھ بولنے سے قبل وہ درد کی شدت سے کپکپاتے تڑپی۔ آہ میری کمر! چند پل قبل والی نکسک سے تیار لڑکی اس وقت بے بسی سے سڑک پر لوگوں کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ فوری اٹھاؤ اسے، ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ توصیف نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کرنا چاہا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ میرا پیر! مسلسل بہتے اشکوں کے ساتھ وہ واپس زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ درد تھا کہ حد سے سوا تھا۔ حوصلہ کرو، کیمرہ مین نے اسے تسلی دینی چاہی۔ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کسی تفشی کو سن کر قائل ہونے والی نہ تھی۔ نور، تم یہ کر سکتی ہو، چلو اٹھو، شاباش۔ توصیف نے اسے پچکارا۔ مدد کرو، اٹھا نہیں جا رہا۔ لبوں کو کچل کر اٹھتی تکلیف کو دباتے اس نے مجبوری اور لاچاری سے کہا تو توصیف نے کیمرہ مین کے ہمراہ اسے سہارا دیتے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ اسے لیے اسپتال پہنچے
اسے سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھایا اور تیزی سے ویل چیئر گھسیٹتے کوریڈور میں آ گئے۔ سامنے سے ایک سینئر ڈاکٹر چلا آ رہا تھا۔ ان کو دیکھ نور کی آنکھوں میں شناسائی کے ساتھ ایک چمک ابھری۔ ایک پل کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ڈاکٹر پلیز ایمرجنسی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کے بدلتے تاثرات سے لاعلم توصیف نے منت سے کہا تو ڈاکٹر نے مریض پر ایک نرم نگاہ ڈالی۔ نور کا کڑھانا ہنوز جاری و ساری تھا۔ اس کو یوں دیکھ کر توصیف کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ انہیں فوری ایمرجنسی میں لے کر چلو۔ ڈاکٹر نے مریض کی حالت جانچتے ہدایت جاری کی اور خود بھی اس کی ویل چیئر کے ہمراہ ہو گئے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو 2 نرسز بھی ان کے ہمراہ شامل تھیں۔ ڈاکٹر نے ایک نظر مریض کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ موجود ان 2 مردوں کو۔ آپ باہر جائیں پلیز۔ انہوں نے نرمی سے ان دونوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ صحیح سے معائنہ کر لیجیے گا، اس کی صحت بہت اہم ہے، توصیف نے تاکیدی انداز میں کہا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، ڈاکٹر کو اپنے مریض کی صحت کا خیال ہوتا ہے۔ توصیف اور کیمرہ مین باہر نکلے تو انہوں نے بستر پر نیم دراز نور پر نگاہ ڈالی۔ اس کے دونوں پاؤں کو ادھر سے ادھر ہلاتے معائنہ کیا۔ اس کا کرہنا اب ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ اچنبھے سے اسے دیکھا، پھر پرچی پر بال پین چلایا اور پاس کھڑی دونوں نرسیں سے مخاطب ہوئے جو اس لڑکی کے حسن کو دیکھتے شدید متاثر پڑی تھیں۔ آپ ڈرپ لے آئیں۔ ایک نرس کمرے سے باہر نکلی تو انہوں نے دوسری پرچی پر کچھ الفاظ لکھتے رہ چکی نرس کو وہ پرچی تھما دی۔ آپ یہ انجیکشن لے کر آئیں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے باہر نکلی تو کمرہ خالی ہو گیا۔ زخرف نے سکون کا سانس بھرتے آرام اور بے فکری سے بیڈ پر پش ٹکاتے ٹانگیں پھیلا دیں۔ ایک تو یہ جھوٹ کے آنسو۔ بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے اس کے ہونٹ دائیں جانب کی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ڈاکٹر توقیر نے کچھ تعجب سے اس کا بدلتا روپ دیکھا، مگر اگلے ہی پل وہ واپس متفکر ہوئے۔ تھوڑا جھک کر دیکھیں، کمر پر زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ چوٹ اس وقت آتی ڈاکٹر جب گاڑی آپ کو ٹھوک کر جائے، جب گاڑی چھوئے بھی نہیں اور آپ زمین پر گر کر رونے لگے تو دنیا اسے اداکاری کہتی ہے۔ اور جس بے نیازی سے وہ بولی، ڈاکٹر صاحب متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ آپ نے فون پر کہا کہ کل کچھ لوگ آپ کو اسپتال لائیں گے، کہ یہ کوئی جان لیوا حملہ تھا؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوئے۔ ڈاکٹر آپ واقعی بہت معصوم ہیں، یہ جان لیوا حملہ نہیں، پلانٹ ایکٹنگ تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ آپ بس اتنا جان لیں کہ فی الحال یہ ڈرامہ کرنا بہت ضروری تھا اور آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اپنی بات مکمل کرتے انہیں جواب طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر توقیر کے چہرے کے تاثرات اس کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ اچانک دروازہ کھلا تو وہ واپس رول میں آتے چہرے پر تکلیف دہ آثار طاری کر گئی تھی۔ ڈاکٹر اس کا پل پل بدلتا روپ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے۔ یہ لڑکی روشنی کی رفتار سے اپنے تاثرات کو تبدیل کرتی تھی۔ وہ اس کی اداکاری کے قائل ہوئے۔ ڈاکٹر کیا یہ ٹھیک ہے؟ دھماکہ خیز آمد توصیف کی تھی۔ وہ سراسیمہ ہوا اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ میں نے ان کا چیک اپ کیا ہے، ریڑھ کی ہڈی پر ضرب لگی ہے، ان کا سیدھا بیٹھنا مشکل ہے۔ اب ڈاکٹر کی باری تھی کہ وہ کیسے نور کی مدد کرتے۔ ان کے الفاظ پر جہاں زخرف کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری جو وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں چھپا گئی تھی، حیرت کی زیادتی سے توصیف کا منہ کھلا رہ گیا۔ زخرف ڈاکٹر کے الفاظ کا عملی نمونہ بنتے فوری کمر جھکا گئی۔ اب کی بار اس کی کڑاہوں میں اتنی تکلیف تھی کہ ایک پل کو توصیف خوفزدہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بات بڑھائی، ان کے پیر کا گوشت پھٹ چکا ہے، یہ کئی دن پیروں پر کھڑی بھی نہ ہو سکیں گی۔ توصیف کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ اس کی اپنی ذمہ داری پر لایا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے کی صورت وہ جواب دے تھا۔ علاج کو کتنی دیر لگے گی؟ کافی دیر سکتے کے زیر اثر رہنے کے بعد وہ نور پر ہمدردانہ نگاہیں جمائے دل گرفتہ اور شکست خوردہ انداز میں ڈاکٹر سے مخاطب ہوا۔ شاید کئی ہفتے یہ واپس نارمل نہ ہو پائیں۔ ایسے کیسز میں عموماً مریض کا زیادہ تر وقت بیڈ ریسٹ میں ہی گزرتا ہے۔ صحت یابی کے چانسز تبھی زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ زخرف کا کام سہل کر گئے تھے۔ زخرف ان کے تلخ انداز پر زور زور سے رونے لگی۔ ماما، میری ماما کو بلا دیں، میں مر جاؤں گی۔ اس بار ڈاکٹر اپنی مسکراہٹ ابھرنے سے روک نہ پائے۔ امایا کی فیورٹ سیلیبریٹی قابل ستائش تھی۔ کام ڈاؤن، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ توصیف اس کے قریب بیٹھتے مشفقانہ انداز میں بولا، مگر اس پر رتی بھر اثر نہ ہوا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھیجے چیخیں، تمہاری اس منحوس فلم نے مجھے بستر کا کر دیا، نہ میں یہاں آتی نہ یہ سب ہوتا۔ توصیف شرمندہ سا سر جھکا گیا، جیسے وہ اس کی بدولت گاڑی سے ٹکرائی ہو۔
میں پاکستان ہی کیوں نہ رہ گئی، یا اللہ! وہ گریہ زاری کرتے اسے گلٹ میں مبتلا کرنے لگی۔ توصیف نے لب کاٹے۔ وہ دوہری مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس کے بغیر آئٹم سانگ شوٹ کرنا یعنی ریٹنگز خراب ہونا، پھر اس کے علاج کا خرچہ مفت میں اس کے سر مسلط ہو چکا تھا۔ باہر جائیں، مجھے انہیں نیند آور انجیکشن لگانا ہوگا۔ ڈاکٹر نے نور کو مزید مشکل سے بچاتے توصیف کو باہر نکالا، پھر نرس انجیکشن اور ڈرپ لے کر انہیں بھی واپس بھیج دیا۔ کتنے دن کا پلان ہے؟ وہاں رکھے 3 سیٹر صوفے پر بیٹھتے وہ سہولت سے مستفسر ہوئے۔ انجیکشن اور ڈرپ وہ ضائع کر چکے تھے۔ 2 سے 3 دن، بقیہ ریسٹ میں گھر میں ہی کروں گی، لیکن رات کے وقت مجھے گھر واپس جانا ہوگا۔ آپ سنبھالیں گے نا سب؟ وہ حالات کا تجزیہ کرتے پرسوچ تاثرات لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے مستفسر ہوئی۔ میں سب دیکھ لوں گا، فکر نہیں کریں۔ انہوں نے تسلی کروائی۔ پلیز ان کو اندر نہیں آنے دینا۔ تصویر بہا بہا کر اب آنکھیں اصل آنسوؤں سے خالی ہو گئی ہیں۔ شیور۔ ڈاکٹر توقیر نے حامی بھر لی۔ امایا کیسی ہے؟ وہ اٹھ کر باہر جانے لگے جب پیچھے سے نور کی آواز ابھری۔ نور کی آواز میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ ان کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے رخ موڑا، پھر ہلکی سی مسکان سجائے نور کو دیکھا۔ علاج کے لیے مان گئی ہے۔ ان کی نفیس شخصیت پر مسکراہٹ کتنی سجتی تھی۔ کاش وہ ان سے کہہ سکتی، میں اس کی صحت یابی کا انتظار کروں گی، پھر وعدے کے مطابق وہ مجھ سے ملے گی۔ ڈاکٹر خاموش رہے۔ وہ اس خلوص کا جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے رخ واپس موڑتے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ میں آپ کے یہ احسانات کبھی نہیں بھولوں گی۔ ان کی پشت پر اس کی ممنون آواز ابھری۔ ڈاکٹر توقیر بس مسکرا کر رہ گئے۔ یہ لڑکی ان کی سوچ اور سمجھ سے بہت باہر تھی۔ وہ دروازہ لاک کر کے باہر چلے گئے تو نور نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا بیگ اٹھایا۔ اس میں سے فون باہر نکالا اور ٹرانزیکشن کی۔ فون کال موصول ہوئی۔ شکریہ میم۔ دوسری جانب سے مؤدب سی آواز ابھری۔ اچھا کام تھا، تم داد کے مستحق ہو۔ وہ شخص واقعتاً قابل ستائش تھا جس نے کمال مہارت سے گاڑی یوں اس کے پاس سے گزاری کہ سڑک پار کھڑے افراد کو یہ حادثہ معلوم ہوا، مگر زیادہ حصہ تو زخرف نور کی اداکاری کا تھا۔ اور ہاں، دوبارہ یاد دہانی کروا رہی ہوں کہ تم مجھے نہیں جانتے۔ اس کے انداز میں تنبیہ اور حکم تھا۔ سمجھ گیا میم۔ اس نے کال بند کی۔ چہرے پر فتح کی چمک تھی۔ میں زخرف نور ہوں، زخرف نور۔ لوگوں کی چالوں کو ان پر ہی پلٹنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ افسوس کہ تم مجھے جانتے نہیں توصیف۔ مصنوعی افسوس کا اظہار کرتے اس نے خود کلامی نہیں کی تھی، اپنے تیز ذہن کو داد سے نوازا تھا۔ کل صبح کا منظر پوری جزیات کے ساتھ اس کی نگاہوں کے پار گھوما۔ وہ معاہدے کی کاپی ہاتھ میں لیے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے کسی نازک نقطے کی تلاش تھی۔ 8ویں بار اس معاہدے کو پڑھتے اس کی زیرک نگاہیں اچانک ان جملوں پر تھمیں۔ اب کی بار اس نے اپنے قدموں کو رعایت دی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہر لفظ کو زور دے کر پڑھتے اس کے دماغ میں کچھ روشن ہوا۔ وہ روشنی ایسی تھی کہ زخرف کی نگاہیں چمک اٹھیں۔ تو یہ معاہدہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے۔ ویسے بھی تمہارا برلن میں ٹھہراؤ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ بس اب تم دیکھتے جانا توصیف، بنا زہر کے کیسے میں تمہاری رگوں کو کاٹتی۔ اس نے فون لاک کھولا، ایجنسی کے ایک بندے کو کال ملائی اور ہدایات جاری کی۔ سب کچھ طے ہونے پر اس نے فون کاٹا۔ وہ اداکارہ تھی، صرف فلمی دنیا کی نہیں، اصل زندگی کی بھی۔ جیسے ہم سب اصل حیات کے اداکار ہیں، اپنے مطلب کی اداکاری کرتے ہیں۔ منظر ماضی کا تھا سو ماضی میں ہی جا سمایا۔ اس نے فرنٹ کیمرہ کھولا، پھر آنکھوں کے نیچے آئی شیڈ کے استعمال سے بنائے وہ ہلکے ویٹ سے صاف کیے تھے۔ 1 مہینے کے آنسو 1 گھنٹے میں بہا دیے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی تھی۔ بیگ سے وٹامن سی کا ساشے نکالا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی صحت کے لیے وٹامن سی کتنا اہم ہے۔ کانٹ کمپرومائز آن مائی بیوٹی۔ پانی کے گلاس میں ساشے ڈال کر حل کرنے کے بعد اس نے ایک گھونٹ گھونٹ پینا شروع کیا۔ ماتھے پر کوئی شکن نہیں تھی، انداز میں کوئی عجلت نہیں تھی۔ پورا گلاس پینے کے بعد کسی شے کی تلاش کے لیے اس نے دوبارہ بیگ کھولا۔ فیس واش تو اپارٹمنٹ میں ہی رہ گیا۔ اوف نور، کیا ہوگا تمہارا؟ وہ جانتی تھی اسے کم از کم کچھ گھنٹے یہاں رہنا ہوگا اور اس میک اپ کے ساتھ اس کی اسکن خراب ہو سکتی تھی۔ زخرف نور، اس کی اسکن کیئر۔ انگڑائی لیتے وہ بستر سے اٹھی، پھر کپڑوں پر لگی گرد جھاڑی جو وہ پہلے سے لگا کر گئی تھی۔ چلے میڈم، اب مٹی والے پیر دھو لیں۔ خود کو نہایت ادب اور احترام سے طرز تخاطب دیتے سلیپرز پہنے وہ کمرے سے ملکہ واش روم میں گھس گئی۔ ہسپتال کے اس کمرے نے پہلی بار اتنا ٹھیک ٹھاک مریض دیکھا تھا۔
وہ ٹی وی پر خبریں سن رہے تھے جب مائدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میرون رنگ کی سادہ شلوار قمیص پر میرون شیفون کے دوپٹے کو اوڑھے اور دائیں کندھے پر چادر ٹکائے ان کی شخصیت میں خصوصی روب اور وقار پنہاں دکھائی دیا۔ وہ سیاسی گھرانے سے وابستہ تھیں جہاں سادگی میں بھی ستم ڈھائے جاتے تھے۔ ہمایوں نے ایک نظر انہیں دیکھا، ان کی نظروں میں واضح ستائش ابھری۔ برہان کے پاکستان سے غائب ہو جانے کے بعد وہ شاذ و نادر ہی ایسے حلیے میں آتی تھیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئیں تو ہمایوں کی نگاہوں نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ مائدہ اپنی قیمتی جویلری اتارتے وارڈروب کی طرف بڑھ گئیں تو ہمایوں نے نظریں واپس ٹی وی کی جانب مرکوز کر دیں۔ کیسی رہی پارٹی؟ بظاہر ٹی وی کی طرف دیکھتے ان کا دھیان مائدہ کی جانب ہی تھا۔ انہیں مائدہ میں کچھ بدلاؤ دکھائی دیا۔ فریش ہونے دیں مجھے، پھر کچھ چٹپٹا سناتی ہوں۔ ان کو تجسس میں ڈالتے وہ واش روم میں گھس گئیں۔ ہمایوں پہلے تو تذبذب کا شکار ہوئے، پھر کندھے اچکاتے ٹی وی میں مشغول ہو گئے۔ وہ واپس آئیں تو ان کے قریب بیٹھتے انہیں متوجہ کیا۔ مسز وقار نے مجھے اپنی بیٹی سے ملوایا۔ ان کے انداز میں جوش و خروش صاف دکھائی دیا تھا، مگر دیکھنے والا ہیڈ لائن پڑھنے میں مصروف تھا۔ گڈ۔ ان کی باتوں سے یہ صاف اندازہ تھا کہ وہ برہان کو اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں۔ انہوں نے چمکتی آنکھوں اور پرجوش لہجے میں دھماکہ کیا۔ سیریسلی؟ تو یہ تھی چٹپٹی خبر؟ مجھے پورا یقین ہے۔ اپنے بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتے وہ مکمل اعتماد سے گویا ہوئیں۔ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ قادر صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور اس کی بیٹی کی نسبت اگر ہمارے بیٹے سے طے ہوتی ہے تو عنقریب برہان وزیر اعلیٰ کی کرسی پر ہوگا۔ وہ بہت دور اندیش تھے۔ وہ تو صاف صاف کہہ رہی تھیں کہ قادر صاحب اپنے داماد کو ہی وزیر اعلیٰ کی کرسی سے نوازیں گے۔ آخر کو اکلوتی بیٹی ہے، اس کا شوہر اکلوتا داماد۔ وہ خوابگیر کیفیت میں ان کی باتیں دہرا رہی تھیں۔ اور سیاست کا اکلوتا وارث، انہوں نے اضافہ کیا۔ میں برہان سے بات کروں گی۔ مجھے تو وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ خوبصورت، ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور خوبی بھی تھی جو مجھے بہت پسند آئی۔ کیا؟ اس لڑکی میں بلا کا اعتماد تھا۔ میرے برہان کے ساتھ وہی لڑکی جچے گی جو پروقار ہوگی۔ ہمایوں نے سر ہلا دیا۔ انہیں مائدہ کے تجزیے سے اتفاق تھا۔ مائدہ وہاں ہونے والی گفتگو سے چند کام کی باتیں بتانے لگی۔ ہمایوں نے ٹی وی شو کو چھوڑ کر ان کو سننا شروع کر دیا۔ ان کی بیوی کم ہی موڈ میں آتی تھی۔ آج اس کی سفیروں کے ساتھ ملاقات تھی۔ سفید شلوار قمیص پر سیاہ کوٹ پہنے وہ پورے کروفر سے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ برہان نے اس شخص کی گفت و شنید سے متاثر ہوتے دوبارہ اس کا نام پوچھا۔ پورے مجمع میں واحد وہ ایسا شخص تھا جس کی باتیں برہان کو جاندار لگی تھیں۔ حارث بختیار۔ سیاہ ٹو پیس کے ساتھ نیلی ٹائی باندھے حارث نے مسکرا کر جواب دیا۔ مقابل خاصا دلچسپ انسان تھا۔ تو آپ بھی نئے ہیں؟ سابقہ گفتگو سے معلومات حاصل کرتے وہ کچھ جتاتے ہوئے بولا۔ آپ کی طرح۔ مقابل کے جواب پر برہان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ نئے لوگوں کو اپنا مقام بنانے میں خاصا وقت درکار ہوتا ہے، نہیں؟ وہ صوبے کی پت سے ٹیک لگائے بولا، لہجہ خاصا باروق تھا۔ ہوتا ہوگا اگر وہ واقعی اس میدان میں نئے ہوں۔ آنکھ کا کونا دباتے وہ محظوظ انداز میں بولا، وہاں بیٹھے بقیہ تمام لوگوں کی طرح وہ بھی باپ دادا کے نام پر یہاں بیٹھا تھا۔ پاکستان کی بیوروکریسی میں ذہین مگر غریب انسان کی کوئی جگہ نہیں۔ کافی سمجھدار ہیں آپ۔ اپنے جیسے لوگ مجھے خاصا اٹریکٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ معاملہ یکسر مختلف ہے۔ برہان نے کندھے اچکائے۔ حارث کے فون پر کال آئی، وہ معذرت کرتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اب وہ دوسرے سفیر سے محو گفتگو تھا۔ وہ سب بیوروکریسی کے گرد تھے۔ ان سب کو صرف دو لوازمات سے غرض تھی، پیسہ اور پاور۔ وہ گھر جانے کی نیت سے اسپتال کے کمرے سے راہ فرار اختیار کرنے کے در پر تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اب اس وقت کون آ گیا؟ صبح سے وقتاً فوقتاً ٹیم سے کوئی نہ کوئی اس کی خیریت معلوم کرنے آ رہا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کو تو اس نے ٹرخا دیا تھا، مگر اب پھر پتہ نہیں کون آ گیا تھا۔ وہ بیگ وہیں صوفے پر پھینکتے بستر پر لیٹی اور لحاف اوڑھتے مسکین سی شکل بنا لی۔ دستک دوبارہ ہوئی تو اس نے مریل آواز میں اجازت دی۔ دروازہ کھولتے ہی رودابہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں نگاہ دوڑائی تو اسے بستر پر لیٹا پایا۔ نور کے تاثرات ہنوز بے چارگی لیے ہوئے تھے۔ کیسی ہو نور؟ وہ متفکر سی اس کے قریب آئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ تنزیہ ہوئی۔ کمرے نے اسے گھر کر دیکھا۔ لگ تو وہ ٹھیک ٹھاک ہی رہی تھی اگر تو یہ مصنوعی تاثرات نہ ہوتے۔ رودابہ کی پیشانی پر گہری پرچھائیاں اتریں۔ دل میں درد اترا۔
یہ لڑکی جب سے یہاں آئی تھی کچھ نہ کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مجھے جب توصیف نے بتایا، نام مت لو اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ ایک پل کو تو رودابہ دہل گئی۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ اس کے انداز سے واضح نہ سمجھی عیاں تھی۔ اس نے ہی مجھے اس وقت شوٹنگ سائٹ پر آنے کے لیے کہا تھا۔ پھر میں سڑک کی دوسری جانب تھی جب اس نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں ابھی آگے بڑھی تھی کہ آخر میں نور کے تاثرات خاصے دردناک ہو گئے۔ رودابہ نے افسوس سے لب کاٹے۔ اوہ، لیکن وہ خاصا پریشان ہے۔ وہ تو توصیف کی حمایت کرنے لگی۔ شاید اس پیمنٹ کا نتیجہ تھا جو توصیف نے اس کے کہنے پر وقت رہتے کر دی تھی، اور اس نے وہ پیسے اپنے چچا کو دیتے اپنا گھر واپس پا لیا تھا۔ پریشانی مائی فٹ۔ اسے اپنے آئٹم سانگ کی پرواہ ہے بس، منقبت سے بولی۔ کم از کم رودابہ کے سامنے وہ دل کا ببال نکال سکتی تھی۔ وہ ایک بے ضرر سی لڑکی تھی اور خاصی کم عقل بھی۔ آئٹم سانگ سے یاد آیا، میں نے آج توصیف کو پروڈیوسر سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ فلم سے آئٹم سانگ نکال رہے ہیں۔ یہ مزہ کیسے ہوا؟ اس نے آنکھیں سکوڑتے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، شاید کچھ تحفظات تھے۔ وہ کندھے اچکا کر گویا ہوئی۔ کیسے تحفظات؟ وہ مطمئن نہ ہوئی۔ اس لیے مزید تفصیل جاننی چاہیے۔ یہ فلم پاکستان میں ریلیز ہونی ہے۔ ویسے تو آج کل پاکستان کی بھی ہر مووی میں بیہودہ گانے اور ان پر ناچ گانا تو چل ہی رہا ہے، مگر شاید تم توصیف سے واقف نہیں ہو۔ وہ معاشرے سے ہٹ کر چیزیں بناتا ہے۔ وہ ٹرینڈ فالو نہیں کرتا بلکہ خود ٹرینڈ بناتا ہے، اس لیے اس کی فلمیں بلاک بسٹر ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن پھر اس کے دماغ میں یہ خرافات کیسے آئی؟ شاید اسامہ نے کہا ہو، یا اس نے اس بار رواج فالو کرنے کا سوچا ہو۔ نور نے کندھے اچکائے۔ بے وقوف انسان، تمہیں کل ہدایت کیوں نہ ملی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اتنی محنت اور پیسے ضائع کروا دیے۔ ویسے میں تمہیں ایک مشورہ دوں؟ وہ اپنی ہی دھن میں زیر لب توصیف کو کوس رہی تھی جب رودابہ نے لب کچلتے کچھ کہنے کی صحیح میں پہلے اجازت چاہی۔ کہو، تمہیں اس وقت اور موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیسے؟ نور نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ ہمدردی لے کر۔ مطلب؟ سوشل میڈیا پر اپنے ایکسیڈنٹ کی ویڈیو پوسٹ کرو، ایک دن میں وائرل ہو جائے گی۔ وہ اسے گن سکھا رہی تھی جو وائرل ریٹ کی بدولت اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ میں پہلے ہی وائرل ہوں، وہ تفخر سے گویا ہوئی۔ بھلا تھی کوئی ٹک ٹاکر جو دنوں میں بلاک بسٹر فلمیں کاسٹ ہوئی ہو؟ اور ہو جاؤ گی؟ یہ ہمدردیاں لینا میرا شیوا نہیں، میں فیئر چلتی ہوں۔ جیسی تمہاری مرضی۔ رودابہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ لڑکیاں اپنے مقابل لڑکیوں سے خاصا حسد کرتی ہیں۔ تم کیوں مجھے مزید کامیاب دیکھنا چاہتی ہو؟ نور نے قدر ناقدانہ انداز میں تبصرہ پیش کیا تو وہ ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، دردناک، سوزناک، غمناک، کربناک۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں تم شوبز کا وہ رخ جلد دیکھ لو جسے دیکھنے میں مجھے عرصہ لگا۔ اس کے انداز میں عمیق گہرائی پنہاں تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور سنبھل کر رہنا، ناصحانہ انداز میں کہتے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ نور نے اس کے کمرے سے غائب ہونے تک اسے دیکھا، پھر اس کے جانے کی تسلی کر کے بیگ اٹھایا، چہرے پر ماسک چڑھایا، سر پر ٹوپی لی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ ٹیکسی کی غرض سے ارد گرد دیکھ رہی تھی جب اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کی لگاتار نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے رخ موڑا، وہاں کوئی نہ تھا۔ عجیب واہمے ہو رہے ہیں۔ ٹوپی سے نکلتے بالوں کو ٹھیک کرتے اس نے دوبارہ چہرہ موڑا تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا کیونکہ ایک ٹیکسی جھٹکے سے اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ فوری دروازہ کھولے اس میں بیٹھ گئی، بنا ڈرائیور کی شکل دیکھے۔ اس کو بتا بتا کر وہ فون پر مصروف ہو گئی۔ ڈرائیور نے بیک مرر سے اسے دیکھا، پھر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے ہاتھ سے فون پر انگلیاں چلاتے کوئی پیغام رسانی کی۔ جواب فوری موصول ہوا۔ ڈرائیور نے اس کی بے فکری کا فائدہ اٹھاتے گاڑی کا رخ موڑا اور رفتار بڑھا دی تھی۔ وہ ہنوز فون میں مگن تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ زخرف کا سر اگلی سیٹ میں بچتے بچا۔ آر یو میڈ؟ وہ تیز زدہ بولی، مگر مقابل اس کی بات کا اثر لیے بنا گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ زخرف نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ علاقہ اس کے لیے نیا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دیا۔ اس سے قبل کہ وہ باہر نکلتی کوئی اس کی طرف کی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے برابر میں بیٹھا،
وہ مدافعاتی انداز میں آنے والی تھی جب نوارد کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ فون گود میں گر گیا۔ دادا آپ؟ چند لمحے تو اسے صدمے سے نکلنے میں لگے، پھر خفگی نے اس کے چہرے پر بسیرا کیا۔ ایسے کون ملتا ہے اپنی پوتی سے؟ لہجے میں معصوم سی شکایت تھی۔ محمود آغا مسکرا دیے۔ میری پوتی کو ایڈونچر کا شوق ہے تو سوچا کیوں نہ سرپرائز دوں۔ آنکھ کا کونا دبا کر کہتے وہ شرارت سے گویا ہوئے تو نور نے انہیں مصنوعی گھوری سے نوازا۔ ابھی میری جان نکل جاتی، مجھے لگا میں ٹریپ ہو چکی ہوں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرا۔ سر شکر وہ کسی نئی مصیبت سے بچ گئی تھی۔ آپ کو ٹریک کرنے والوں کے اوپر کا ٹکٹ نہ کٹوا دوں؟ وہ برجستگی سے گویا ہوا اور زخرف نور کا کہکا گونجا۔ آپ ہیرو، منہ بسورے کہا۔ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو؟ ابرو اکھٹے کیے انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ بس عمر کا تانا دے رہی ہوں۔ حد ادب پوتی صاحبہ، رشتے میں ہم آپ کے باپ کے بھی باپ ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ نے کسی فلم کا ڈائلاگ خراب کیا ہے۔ انہیں تعدیبی نگاہوں سے گھورتے کہا تو وہ شانے اچکا گئے۔ پھر انہوں نے اسی ڈرائیور کو اشارہ کیا تو وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے درست راستہ چنا۔ زخرف کی گھوریاں آر پار جا رہی تھیں۔ محمود آقا نے پوتی کے تاثرات دیکھے جو کسی بھی لمحے پھٹ پڑنے کو تیار تھی۔ آپ جانتے ہیں نا ماما نے بیماری کا ڈرامہ کیا ہے۔ بالآخر اس نے شکایت کی پٹاری سے پہلی عرضی باہر نکال لی تھی۔ جب جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ آپ دونوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا۔ اس کے لہجے میں مان ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں اور ان دونوں سے وہ سخت نالاں تھی۔ جیسے تم نے اپنی ماں کو بیوقوف بنانا چاہا۔ اس حد تک برجستہ جواب پر وہ گڑبڑا گئی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ مطلب صاف ہے، وہ جانتی ہے تم ڈرامہ کر رہی ہو، حالانکہ اسے خود بھی اندازہ تھا، مگر جیسے آج تک وہ ماں سے سوال نہ کر پائی تھی ویسے ہی انہوں نے بھی اسے جواب نہیں مانگا تھا۔ دونوں میں رازداری قائم تھی۔ وہ بھی جانتا ہے، کس قدر مشکل سے پوچھا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ ارے وہ تو کسی کے ایک تاثر سے اس کا اندر جان لے، پھر تو تم اس کی زوجیت میں ہو، اور اسی زوجیت میں دینے کے لیے آپ نے اور ماما نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ ناراضی سے شکوہ کنا ہوئی۔ صرف وہی ہے جو تمہیں ڈیزرو کرتا ہے، تو بتاؤ میں یا تمہاری ماں کیسے اس سے اس کا حق چھینتے؟ زخرف کا دل رک رک کر دھڑکا۔ حق؟ یہی کہا تھا ابھی دادا نے۔ میں جا رہا ہوں، یہ نادر ہے۔ تمہیں گھر چھوڑ دے گا؟ میں جا رہا ہوں، یہ نادر ہے، تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ کسی ٹیکسی یا انجان گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مکمل چوکس رہنا چاہیے، اور ان کی جان چھوڑ دیا کرو۔ ناصحانہ انداز میں کہتے آخر میں نرم سی جھڑک دیتے وہ گاڑی سے باہر نکلے تو وہ حواسوں میں لوٹی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ کانفیڈینشیل؟ آنکھ کا کونا دبا کر کہتے وہ جیسے چپکے سے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ البتہ زخرف نور ویسی رہی نہیں تھی جیسی وہ اس گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے تھی۔ وہ گھر لوٹا تو سیدھا حدید کے کمرے میں گھسا۔ وہ جو شارٹس پہنے سوئمنگ سے فارغ ہو کر وارڈروب کے سامنے کھڑا کٹر پٹر کچھ تلاش کر رہا تھا، اس اچانک آفتاب کو دیکھ ابرو اچکائے۔ وہ ایسے بے دھڑک تو اس کے کمرے میں نہیں ٹپکتا تھا۔ خیر یہ سلیقہ بھی حدید نے سلیقہ شعار کی آن لائن کلاسز میں بمشکل سکھایا تھا۔ کیسا کوئی عجیب سسرال ہے تمہارا؟ وہ تپا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ حدید کو یک لگتی پریشانی نے آن گھیرا۔ ایسے تو انسان دشمن سے بھی نہ ملے جیسے وہ اپنی پوتی سے ملے۔ وہ جل کڑ کر بولا، پھر اسے ساری تفصیل بتائی کہ پورا راستہ کیسے اور اس گاڑی کا پیچھا کرتا رہا۔ اس نے تو پولیس کو بھی فون ملا دیا تھا۔ سچ شکر کہ اسی وقت اسے محمود آقا دکھائی دے دیے، ورنہ ریت کا پہاڑ تعمیر ہو جاتا۔ محمود آقا؟ حدید نے یقین دہانی چاہی۔ زید نے سر ہلایا تو وہ متجسس ہوا۔ وہ کب لوٹے؟ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ میری بلا سے جب بھی وہ لوٹے ہوں، ان کو بس میرا پیغام دے دینا۔ حدید نے استفہامیہ دیکھا تو زید دوبارہ گویا ہوا۔ ان سے کہنا یہ پرانے فلمی ہیروز کو کاپی کرنا چھوڑ دیں، ورنہ کسی دن ان کی اپنی پوتی نے ہڑبڑی میں ان کا سر پھاڑ دینا ہے۔ زید کے تیور جارحانہ ہو رہے تھے۔ حدید کو بھی محمود آقا سے شکوہ ہوا۔ جب جانتے ہیں کہ پوتی جذباتی ہے تو ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں؟ حدید نے موضوع سخن تبدیل کیا، ورنہ وہ اس کے سسرال کی شان میں مزید گستاخی کر سکتا تھا، اور وہ ٹھہرا تھا اچھا داماد، بھلا کیسے برداشت کرتا سسرال کی توہین۔ اچھا تمہیں کل سے واپس کمپنی آنا ہے؟ ٹراؤزر شرٹ نکالتے ہوئے اس نے سرسری سا کہا۔ زید کے ماتھے پر کثیر تعداد میں بل پڑے۔ کوئی بکھیڑا ہو گیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ ڈیڈ نے بلوایا ہے۔ سیدھی طرح کہو پیشی ہے۔ وہ طنزیہ ہوا۔ تمہیں پیشی پر بلوانے سے پہلے انسان خودکشی نہ کر لے؟
حدید نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ٹیلنٹ ہے میرا، جلو مت۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ فوری مدافعاتی انداز میں آتے قابل رشک سا بولا، اپنے ٹیلنٹ پر ہی ٹکے ہو، ورنہ کمپنی ڈبونے کے لیے تو میں کبھی تمہیں ہائر نہ کرتا۔ وہ صاف گوئی کی انتہا کر گیا۔ تصحیح کرو، تم نے مجھے ہائر نہیں کیا، میں خود کچھ ثواب کمانے کے لیے تمہاری کمپنی میں آیا ہوں، ورنہ تم تو جانتے ہو کہ زید نائک کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ اس کے انداز میں فخر سے بھی کچھ زیادہ اوپر کچھ چیز تھی۔ گردن میں سریا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ کسی دن گردنوں گردن بھی لے لیں گے۔ تم نہ خوش نہ ہونا میری تعریف پر، ہٹو سامنے سے۔ اسے پرے کرتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حدید نے شکر کا سانس لیا۔ برلن وال میموریل ایک ایسا مقام تھا جہاں تاریخ اپنے زخموں کے ساتھ کھڑی تھی، خاموش مگر گہری آواز میں بولتی ہوئی۔ یہاں کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت محسوس کیا جا سکتا تھا، مگر کم لوگ ہی جانتے تھے کہ سکوت کے نیچے صدیوں کی صدائیں دفن تھیں۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے ٹکڑے جیسے کسی عظیم جسم کے زخم تھے جو اب بھی زمین پر بکھرے ہوئے دکھتے تھے۔ ان پر وقت کی گرد بیٹھی تھی، مگر یادیں اب بھی تازہ تھیں۔ سرد ہوا جب ان شکستہ پتھروں سے گزر کر چلتی تو یوں محسوس ہوتا گویا ماضی کی آہیں آج بھی فضا میں لرز رہی ہوں۔ دیوار کی ایک طرف تو وہ دنیا تھی جہاں آزادی کی ایک خواب تھا، اور دوسری طرف وہ جہاں خواب حقیقت بن سکتے تھے۔ آج بھی جب لوگ یہاں آ کر خاموشی سے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے چہروں پر ایک سنجیدگی اتر آتی تھی، جیسے وہ کسی نامعلوم درد کو محسوس کر رہے ہوں۔ شام کے وقت جب سورج کی سنہری کرنیں دیواروں پر پڑتی تھیں تو یوں لگتا جیسے تاریخ کے زخموں پر روشنی کا مرہم رکھا جا رہا ہو۔ ہوا میں ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا، پرندے اڑتے دکھائی دیتے، مگر ان کی پرواز بھی جیسے کسی نادیدہ سرحد کا احترام کرتی۔ یہ مقام صرف پتھروں اور اینٹوں کا نہیں، بلکہ ان خوابوں، جدائیوں اور قربانیوں کا مجموعہ تھا جنہوں نے برلن کی روح کو دوبارہ جوڑا تھا۔ وہ ہر شہر پر گہری نگاہ ڈالے اس تاریخ میں کھوئی ہوئی دکھ رہی تھی۔ کٹن ہیلز پہنے اس کے پیر ادھر سے ادھر جاتے دکھائی دے رہے تھے جب ایک اجنبی لڑکی کا شانہ اسے ٹکرایا، اور اس کے سمجھنے سے قبل وہ اس کے کوٹ کی جیب میں کچھ ڈالے ہجوم میں غائب ہو گئی۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ نامعلوم شے برآمد کی۔ وہ کاغذ پر لکھی ایک سطر تھی، کیا تم صرف ایک معمولی اداکارہ ہی رہنا چاہتی ہو؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ واٹ دی ہیل! کاغذ کے اس ٹکڑے کو مروڑ کر زمین پر پھینکتے اس نے اپنی ہیل سے اسے مسلا۔ عین اسی لمحے اس کے فون پر انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے ابرو سکوڑے کال اٹھائی۔ ماڈلنگ کرو گی؟ مقابل نے بنا تمہید باندھے دھماکہ کیا۔ زخرف کا ماتھا ٹھنکا۔ آفر دینے سے قبل اپنی شناخت ظاہر کرتے ہیں۔ وہ سنبھل کر بولی، تمہیں شہرت سے مطلب ہونا چاہیے۔ مقابل خاصا ڈھیٹ واقع ہوا۔ افسوس، لیکن تم مجھے جانتے ہوتے تو یہ بات نہ کرتے۔ آئندہ مجھے پیغامات بھیجنے سے قبل اپنی شناخت ظاہر کرنا۔ میں نقاب پوشوں سے اجتناب برتتی ہوں۔ اس نے کھری کھری سناتے فون بند کرنا چاہا، مگر اس کی اگلی بات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اپنی دائیں طرف دیکھو، 10 فٹ کے فاصلے پر مجھے کھڑا پاؤ گی۔ مقابل کے لہجے میں بلا کی پر اعتمادی تھی۔ نور نے اسی لمحے نظر پھیر کر اپنے دائیں طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ کسی کی بات پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فون کے اسپیکر پر استہزائیہ آواز ابھری۔ زخرف نے لب کھینچے۔ مشورہ دینے کا بالکل بھی شکریہ نہیں کہوں گی، لیکن اس آفر پر تو مشکور ہونا چاہیے۔ مقابل نے اسے ممنون ہونے کا کہا۔ زخرف نے بیزار ہوتے فون کال کاٹی۔ اسے اس اجنبی کی گفت و شنید اور حرکات دونوں ہی پیچیدگی سے بھرپور لگ رہی تھیں۔ اسے ایسے سرگرمیوں سے کوسوں دور رہنا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے ہی بہت سے مسائل تھے، وہ مزید کراک نہیں پال سکتی تھی۔ مشکل سے وقت نکال کر آج برلن ایکسپلور کرنے نکلی تھی، مگر اس کمبخت نے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر چھوڑا تھا۔ پیر پٹک کر سلگتی لکڑی کی مانند شعلہ انگارہ بنی واپسی کی راہ چل پڑی تھی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی تو اس کے فون پر میسج آیا۔ اس نے اکتا کر پہلا میسج دیکھا، سنگاپور میں ہوگا تمہارا پہلا شو۔ تب کی بھی کوئی شدید قسم ہوگی جس سے اس وقت وہ ہمکنار ہو رہی تھی۔ یہ شو تمہیں آسمان پر لے جائے گا۔ اس کا دل چاہا میسج بھیجنے والا اس کے سامنے آیا اور اس کا منہ نوچ لے۔ ہالی ووڈ کا راستہ تمہارے قدموں میں بچ جائے گا۔ زخرف نے اس میسج بھیجنے والے کو میوٹ کیا اور خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کا الجھا ذہن مزید الجھنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ وہ زخرف نور کی سوشل میڈیا کو کھنگال چکی تھی۔ وہ ایسی نہ تھی، وہ کسی کو سٹاک نہیں کر سکتی تھی، مگر محبت، یہ محبت انسان کو بے حد خوار کرتی ہے۔
وہ کام بھی کرواتی ہے جسے کرنے کا وہ کبھی بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ کنزہ ابراہیم نے بھی حدید کی محبت میں نور نامی اس لڑکی کے بارے میں جتنا ہو سکا وہ جانا۔ وہ ایک کامیاب ٹک ٹاکر ہونے کے ساتھ ایک بلاک بسٹر فلم میں کاسٹ ہونے والی ایک ٹیلنٹڈ اور حسین ترین لڑکی تھی۔ اس لڑکی کی فین فالوئنگ 5 ملین تھی۔ وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھی۔ اس کی ہر ڈیل پر ہزاروں کمنٹس تھے۔ اس نے چند ایک تبصرے پڑھے تو وہ اس کے حسن کی مداح سرائی کے نغمے لگے۔ لوگ اسے پلکوں پر بٹھاتے تھے۔ چند تنقید کرنے والے بھی موجود تھے، مگر وہ کیا کہتے ہیں نا کہ فیصلہ تو پھر اکثریت کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ یہ تو تھی ظاہری دنیا جس سے کنزہ کو کوئی سروکار نہ تھا۔ اسے اس کی اصل دنیا کے بارے میں جاننا تھا۔ اسے اس کی حدیث شناسائی جاننی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے برہان کے بارے میں بھی جاننا تھا۔ لبوں پر زبان پھیر کر اس نے گوگل پر سرچ کا بار کھولا، پھر دماغ میں وہ نام دہرایا۔ اس کی مخروطی انگلیاں کچھ ٹائپ کرنے لگیں۔ نیم اندھیرے کمرے میں موبائل کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اسکرین کا عکس آنکھوں میں ابھر رہا تھا۔ چند سیکنڈز میں اس کا وجیح وجود اسکرین پر ابھرا۔ کنزہ نے دم ساتھ لیا، پھر لبوں پر زبان پھیری۔ وہ ایسی حرکتیں پہلی بار کر رہی تھی۔ اندر کوئی شے تھی جو بے سکون کر رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں چھپے آرٹیکلز پڑھنے لگی۔ وہ پاکستان کا نوجوان اور پسندیدہ سیاستدان تھا۔ اسے سیاست میں آئے بے حد قلیل وقت ہوا تھا، مگر عوام اس پر بھروسہ کرتی تھی۔ اس نے اس کے ایک انٹرویو کی ویڈیو دیکھی، مگر چند سیکنڈز کے بعد ہی اسے بے چینی نے آن گھیرا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید دیکھتی، اسے یوں محسوس ہوا گویا وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اس کے آسان خطا ہو گئے۔ وہ فوراً سے پہلے موبائل بند کر گئی تھی۔ وہ سرمئی ہوڈی پہنے، سیاہ ماسک سے چہرہ ڈھکے، ہاتھوں پر دستانے چڑھائے اپنی سرمئی آنکھوں میں ذہانت لیے چوکس سا مقابل کی بات کو توجہ سے سن رہا تھا۔ تم نے کہا تھا یہ کھیپ کل تک پہنچ جائے گی۔ برہان کے برعکس 50-55 کی عمر کا وہ شخص سوٹڈ بوٹڈ تھا۔ اس کے کپڑوں اور جوتوں پر رونق چپک رہی تھی۔ وہ کوئی مالدار آسامی تھی۔ میں نے تم سے جتنے پیسوں کا تقاضا کیا تھا وہ جب مجھ تک پہنچے کہ کھیپ پہنچ جائے گی۔ وہ رخ موڑے قدم بڑھا تھا۔ مقابل نے بے بسی سے اسے پکارا، گرے لسن ٹو می۔ برہان کے چلتے قدم تھمے۔ دیکھو ہم نے آدھے سے زیادہ پیمنٹ کر دی ہے، بقیہ کھیپ پہنچنے کے بعد کریں گے۔ وہ مفاہماتی انداز میں گویا ہوا۔ تو کھیپ بھی ہوا میں ہی مہلک رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا۔ اس کی یہی سرمئی آنکھیں اس سیاہ دنیا میں اس کی پہچان تھیں۔ مارک اسے فوری پیمنٹ کرو۔ مالک کے حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ برہان کے فون پر بیپ ہوئی۔ اس نے ٹراؤزر کی پاکٹ سے فون باہر نکالا، نوٹیفیکیشن کی جانچ کی۔ اسی لمحے اس سوٹڈ بوٹڈ مومر انسان کے فون پر بیپ ہوئی۔ اس نے ایک نظر مقابل کو دیکھا، پھر اس کا اشارہ پاتے نوٹیفیکیشن کھولا۔ وہ ایک تصویر تھی جس میں کھیپ لوڈ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس شخص کے چہرے کے تاثرات فوری نرم پڑے۔ اس نے سکون کا سانس بھرا، آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ I knew it. Only you can do this, Gray. وہ اس کی قابلیت کا معترف ہوا۔ I love when people get to know my strength. آنکھ کا کونا دبا کر کہتے وہ فاتحانہ چال چلتے باہر نکل گیا۔ باس وہ اتنے پیسے لے کر گیا۔ اگر ہم اسے اسی وقت قتل کر دیں تو سارے پیسے بچ سکتے ہیں۔ کھیپ تو پہنچ ہی چکی ہے۔ مارک عامیانہ اور وسوقیانہ لہجے میں بولا تو اس شخص کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ ابھری۔ ہم اسے نہیں مار سکتے، وہ ہماری ترقی کا راستہ ہے۔ تم بتاؤ ناقص اور خطرناک ادویات سے بھی کوئی اتنا کما سکتا ہے؟ مارک لاجواب ہو گیا۔ رات کی سیاہی میں کئی معصوم جانوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا تھا اور برہان کمال ان کا کام آسان کر رہا تھا۔ پیسے کے لیے نہیں، بلکہ پھر کس لیے؟ اس کا جواب صرف برہان ہی دے سکتا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو اپارٹمنٹ سے باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ تجسس کے زیر اثر بستر سے اٹھتے اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ عکس میں وہ گلابی رنگ کی سلک نائٹی پہنے دکھائی دی۔ سنہری بال بے ترتیبی سے شانوں پر بکھرے تھے۔ اس نے جمائی لیتے باہر کا رخ کیا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ عائشہ محبت سے گویا ہوئی۔ لو، نور بھی اٹھ گئی۔ نور البتہ صبح صبح رجا کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ تم یہاں اتنی صبح؟ بے خیالی میں ہی اس کی زبان سے پے در پے سوالات نکلتے گئے، جس پر رجا نے خفگی سے عائشہ کو دیکھا۔ نگاہوں میں شکایت اتری۔ مہمان سے ایسے سوال نہیں پوچھتے۔ عائشہ نے اسے ڈپٹا۔ اوپ سوری، وہ دراصل تمہارا آنا بہت حیران کن ہے نا، اسی لیے زبان پھسل گئی۔ چہرے کے گرد پھیلے بالوں کی لٹ انگلی سے لپیٹتے، لب دباتے وہ خجل سے ہوئی۔ چلو معاف کرتی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ رجا نے گویا احسان عظیم کیا۔ کیسی شرط؟ کم فہمی سے پوچھا۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو گی؟ ابھی اس حلیے میں؟ اس نے اپنی نائٹی کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔
नहीं भाई, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। मैं इस वक्त तक आयशा आंटी के पास उनके हाथ का नाश्ता खाऊंगी। आयशा को नरम और इज्जत भरी निगाहों से देखते रिजा ने सारी तफसील उसके होशगुजार की। जवाबन आयशा उसके हाथ पर थपकी देते उसकी फरमाइश की तामील में उठी। नूर ने इस कदर मोहब्बत और उल्फत पर लबों को गोल करते कुछ कहने के लिए अल्फाज तैयार किए। लग नहीं रहा आप पहली बार मिल रही हैं। वो अपनी राय का इजहार करना ना भूली। जलो मत, तुम भी तो मेरी मामा के साथ फ्रैंक हो। मैंने कुछ कहा? वो उसे सख्त घूरी से नवाजते बोली तो नूर ने हाथ खड़े कर दिए। ओके ओके, इजी हो जाओ, मैं तैयार हो जाती हूँ। मगर ये तो बता दो जाना कहाँ है। उसने कुछ तफसील लेनी चाहिए ताकि वो इस हिसाब से तैयार हो। मेरी यूनिवर्सिटी में आज एक तकरीब है, वहीं जाना है। नूर ने समझते हुए सर हिलाया। तुम अपनी प्यारी आयशा आंटी के हाथ का बना नाश्ता करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, मुझे भी आपके हाथ से बने नाश्ते से मुस्तफीद होना है। रिजा से मुखातिब उसने आखिर में शरीर लहजे में माँ को मुखातिब किया तो उन्होंने पलटकर उसे घूरी से नवाजा। चलो लड़की, वक्त कम है। रिजा ने उठकर उसे कमरे की तरफ धकेला। कल बताया होता तो मैं वक्त पर तैयार होती। वो शिकवा कुना हुई। अब बता रही हूँ ना, जल्दी करो। उसे कमरे में भेजकर रिजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद आयशा की मदद करवाने के लिए किचन में चली आई। अलबत्ता मदद के नाम पर वो सिर्फ आयशा को मॉरल सपोर्ट फराहम कर सकती थी, जो वो मुसलसल गप्पे हाँकते हुए कर रही थी। वो ज़ुखरफ के हमरा यूनिवर्सिटी दाखिल हुई तो तलबात की बहुतात एक ही जगह देख ज़ुखरफ कुछ जुज़बुज़ हुई। क्या हुआ? उसे ताजुब भरे तासुरात सजाते देख रिजा ने हाथ के इशारे से पूछा। यहाँ कौन सी तकरीब है? सबको एक ही तरफ जाता देखती ज़ुखरफ तफ्तीशी अंदाज से मुस्तफसर हुई। कोई ख़ास नहीं, बस इनडोर गेम्स हैं। वो कंधे उचकाकर आगे बढ़ी तो नूर उसके हमराह हुई। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं, नूर ने वाज़ेह किया। तो मुझे कौन सा है? उसके अंदाज में नापसंदीदगी की झलक तो नहीं रही। फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? नूर ने रुकते चुम्बे से दरियाफ्त किया। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जगह की समझ नहीं आ रही थी तो सोचा क्लास खाली होगी, वहीं बैठकर डिस्कस कर लेंगे। रिजान के लबो लहजे में कुछ था जिसने ज़ुखरफ को चौंका दिया। वो उसके हमरा क्लास में आई। तवक्का के मुताबिक क्लास खाली थी। शायद तलबा गेम्स देखने गए थे या गालिबन छुट्टी पर थे। उसने एक भरपूर निगाह क्लास पर डालकर एक कुर्सी खींची और बैठ गई। रिजा उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, मगर खामोश रही। कोई बहुत अहम बात है रिजा? नूर ने सिलसिला कलाम जोड़ा तो उसने गहरा सांस भरते बिना तमहीद के बात शुरू की। मेरी एक दोस्त है, शायद थी, मालूम नहीं। वो आगाज में ही अपने अल्फाज से उलझने लगी। नूर ने सर हिलाते उसकी हौसला अफजाई की तो उसने लहजे पर काबू पाते बात जारी रखी। उसने अपनी कदर बढ़ाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया, या शायद मुझे ऐसा लगा। रिजा इस तराबी अंदाज में उंगलियां मरोड़ते रुक रुक कर कहने लगी। नूर ने उसका हाथ थामा तो उसने ममनून निगाहों से उसे देखा। कदर? उसे मफहूम समझ ना आया था। वो मेरी असाइनमेंट लेकर अपनी कहकर पेश करती थी। मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशंस को बिना कहीं उठा लिया करती। मेरे बनाए पोस्टर्स दिखाकर सब में अपनी धाक बिठाती। मेरी मेहनत को ऑन करती थी। मगर मुझे इस पर एतराज़ नहीं था। दोस्ती में तो ये सब चलता है ना। उसने यकीन दहानी के लिए सर उठाकर ज़ुखरफ के तासुरात देखे। ज़ुखरफ ने मजबूरी और हिकमत अमली के तहत मस्बत इशारा किया। हालांकि वो कहना चाहती थी कि दोस्ती कभी भी यकतरफा नहीं निभाई जाती। दोनों फ़रीक़ैन का इस ताल्लुक़ से ख़ास से मुखलिस होना ज़रूरी होता है, वरना एक फ़रीक़ हमेशा इस्तेमाल होता रहता है। सब यूं ही चलता रहा। मैंने कभी उसे टोका नहीं, लेकिन फिर उसकी आवाज़ लर्जी। फिर वो बाकी दोस्तों के सामने मुझे डाउन करने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं हर्ट हुई। कई दिन तक परेशान रही, लेकिन फिर मैंने उससे बात करने का सोचा। वो मेरी दोस्त थी, मुझे उसे समझाना चाहिए था। मैंने उसे शिकवा किया। उसकी आंखों में नमी जमा होने लगी, गाल सुर्ख हो रहे थे। वो पास आई? नूर ने किसी उम्मीद के तहत पूछा। इसके मुताबिक अगर वो दोस्त होती तो बाज आ जाती, गलती सुधार लेती, मगर उसे रिजा का जवाब सुनना था। उसने मुझसे कदर ताल्लुक़ कर लिया। रिजा का लहजा मुतज़लज़ल हुआ। वो सूख से कह सकती थी कि वो आइवाना लड़की माजी वईद में रिजा के लिए कितनी अहमियत रखती होगी। तुम्हें आज उसकी याद आ रही है? उसने अंदाज़ा लगाया। वो चेस में बहुत अच्छी थी और मुझे इस गेम में इतनी ही बेजारियत थी, मगर उसकी खातिर मैंने वो गेम भी देखनी शुरू कर दी। दोस्त की खुशी में खुश होना और उसकी कामयाबी पर तालियां बजाना भी तो दोस्त का काम होता है ना। वो किसी ख्याल में खोई कह रही थी। इसके अलावा मैंने किसी को खेलता नहीं देखा। वो मुझे जब इंडोर गेम्स का इल्म हुआ तो मुझे उसकी याद आ गई। वो पुरनम लहजे में कह रही थी।
ہوتا ہے نا ایسا، کچھ چیزوں کو دیکھ کر کچھ لوگ یاد آ جاتے ہیں۔ تم اسی لیے گیمز نہیں دیکھ رہی؟ ہاں، کیونکہ چیس دیکھ کر مجھے وہ یاد آتی ہے۔ میں نے اس کے علاوہ کسی کی گیم نہیں دیکھی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے زخم کے ساتھ میں دوبارہ کبھی کسی اور کو کھیلتا نہیں دیکھ سکوں گی۔ اس نے بے بسی سے اپنی کمزوری ظاہر کی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ نتیجہ خود کرنا چاہتی تھی، شاید واپس اس سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ کیا چاہے گی؟ معلوم نہیں۔ اس نے لب کچلے۔ زخرف کو دکھ ہوا۔ اس نے شوق اور لاپرواہ سی رجا کو دیکھا۔ دوستی کو لے کر اتنی حساس لڑکی سے اس کا پہلا واسطہ تھا۔ اس نے ایک سرد آہ فضا کے سپرد کی، پھر ماضی کے برگردانی کرتے بولنا شروع کیا۔ میری ایک دوست تھی، اسکول کے دور کی۔ رجا مکمل سماعت بنے اسے سننے لگی۔ وہ وقت جب عموماً ہم کچھ لاؤبالی اور کچھ ناسمجھ ہوتے ہیں۔ ایک بے ریا مسکراہٹ نے نور کے چہرے کو جلا بخشی۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے ہمارے بیچ خفگی در آئی۔ کئی ماہ ہم نے ایک دوسرے سے منہ پھیرے رکھا۔ چونکہ ہماری دوستی خاصی مقبول تھی، اس لیے سب نے بہت جلد ہمارا ایک دوسرے سے رویہ جانچ لیا۔ ہمیں چڑھانے کے لیے وہ یہ تک کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری بیسٹ فرینڈ آئی ہے۔ ماضی کی گرد ارد گرد اڑنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر نامعلوم سے تاثرات عیاں ہونے لگے۔ وہ خوابگیر کیفیت میں بول رہی تھی۔ اس طرح ہمارے بیچ موجود خفگی ختم ہونے کے بجائے مزید پروان چڑھتی گئی۔ اسکول کے دنوں کا منظر اس کی نگاہوں کے پار چلنے لگا۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر دو دوست ایک دوسرے سے خفا ہیں تو ان میں دوریاں ڈالنے کے بجائے مفاہمت کی کوشش کر دینی چاہیے۔ اس نے لوگوں کی سوچ پر افسوس کرتے سر جھٹکا۔ رجا کو اس کے واقعے کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے ناسمجھی والے تاثرات دیکھتے وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ ایک دن وہ اچانک مجھ سے مخاطب ہو گئی، شاید غلطی سے یا شاید جانتے بوجھتے۔ رجا کے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا؟ مجھے ایسا لگا جیسے شاید کچھ گنجائش ابھی باقی ہے۔ وہ شانے اچکائے بولی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ اسے جواب سننے کی طلب تھی۔ میں نے ایک دن پہل کر لی۔ نور کا لہجہ نرم ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ رجا نے سانس روکے پوچھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی، کچھ شرمندہ۔ پھر ہم کتنے ہی پل ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر اچانک سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ یعنی آپ دونوں دوبارہ دوست بن گئی؟ رجا کو خوش فہمی ہوئی۔ نور افسوس سے مسکرا دی۔ ایک بار دوستی ختم ہو جائے تو دوبارہ دوستی کا نہیں، بس گزارے کا تعلق استوار ہوتا ہے، خاص طور پر تب جب صرف ایک فریق دوستی کا قائل ہو اور دوسرے کو چندہ فرق نہ پڑتا ہو۔ زخرف نے کچھ باور کروایا۔ رجا سر جھکا گئی۔ اب یہ فیصلہ تم کرو گی رجا کہ تم کو ایک ایسے بے ڈھنگ جوڑ میں قید رہنا ہے یا پھر اسے رہائی چاہیے، یا الحمدللہ کہہ کر اپنی زندگی کو ان لوگوں کے ساتھ گزار دو گی جو تمہیں ڈاؤن نہیں چیئر اپ کریں۔ زخرف بول کر خاموش ہو گئی۔ اسے رجا کے فیصلے کا انتظار تھا۔ کئی ساعتیں گزر گئیں مگر وہ جوں کی توں بیٹھی رہی۔ نور کو افسوس ہوا، وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ رجا بھی اس کی مدیت میں خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ نور نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ سفید رنگت پر کثیر سرخی جھلک رہی تھی جو اس کی ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ آنکھیں بھیگی بھیگی معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر رجا نے چہرہ اٹھایا، نور کا ہاتھ تھاما اور کلاس سے باہر نکلی۔ نور اس کے اچانک رد عمل پر سٹ پٹائی۔ کہاں؟ وہ لچکتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ہم چیس دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں میں تمہیں اپنے کلاس فیلو سے ملواؤں گی۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ پہلے تو نور ہکا بکا اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر سرشار سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ چلو۔ زخرف نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی اور اس کے ہمراہی گیمز والے حصے کی جانب چل دی۔ میں نے تمہارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھا تھا، کافی مشہور ہو تم۔ 2-4 سیلفیز میرے ساتھ بھی لے لو، قسم سے میں وائرل ہو جاؤں گی۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ نور مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی رجا ماضی کی اس دوست کو بھول نہیں پائے گی، مگر اب اسے اس کے نام پر اذیت سے ہمکنار نہیں ہونا پڑے گا۔ جو رشتہ آپ کے لیے محض تکلیف بن جائے ان سے جتنی جلدی ہو سکے نجات حاصل کر لینی چاہیے۔ اسی میں عافیت ہے۔ یہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کے لیے بے حد اہم ہوتا ہے۔ وہ نور کے ہمراہ گیمز ملاحظہ کر رہی تھی جب اسے کسی کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے نظریں جانب اٹھائیں تو ایک پل کو شخص کی آنکھوں سے ٹکراؤ ہوا۔ اگلے ہی پل وہ شخص ارد گرد دیکھنے لگا۔ رجا کی پیشانی پر بل پڑے مگر اچانک شور اٹھا تو وہ اس انجان شخص کو نظر انداز کیے واپس گیم کی جانب متوجہ ہو گئی۔ نور کو یہاں سے کہیں جانا تھا۔ رجا نے اسے ڈراپ کرنے کو کہا مگر اس نے نرمی سے انکار کر دیا۔ تم گیم سے لطف اٹھاؤ، میں چلی جاؤں گی، ویسے بھی میں واک کرنا چاہتی ہوں۔ زخرف نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ رجا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ہاتھ ہلاتے منظر نامے سے ہٹ گئی۔ زید نے دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھا۔ باقیوں کے ساتھ تو کافی ڈیسنٹ اور شائستہ ہیں بھابھی، میرے بیچارے دوست کی ہی قسمت خراب ہے۔ اسے حدید سے ہمدردی ہوئی۔ ابھی وہ مزید کچھ بڑبڑاتا کہ کسی نے کرختگی سے اسے پکارا۔
وہ پلٹا، جارحانہ تیوروں سے اسے دیکھتی وہ لڑکی بلا شبہ رجا شہروز۔ کون ہے آپ مسٹر؟ اس یونیورسٹی کے تو معلوم نہیں ہوتے۔ آنکھیں چھوٹی کیے اس کا جائزہ لیتی وہ لڑکی اپنی معصوم شکل کے برعکس کڑا لہجہ اپنائے ہوئے تھی۔ ایک تو زید نائک کی قسمت ہی خراب تھی، ہر پیاری لڑکی اسے غصہ دکھا جاتی۔ میں زید نائک ہوں اور آپ کا اندازہ درست ہے، میں واقعی اس یونیورسٹی کا نہیں، وہ سنبھلتے ہوئے صاف گوئی سے بولا۔ رجا نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا، پھر اس کے حلیے پر نظر ثانی کی۔ کالے رنگ کی کارگو پر سفید شرٹ اور پھر اس کے اوپر مزید ایک چیک دار شرٹ پہنے، وہ اس پر بھی جیکٹ چڑھائے ہوئے تھا۔ تو مسٹر زید نائک کیا کرتے ہیں آپ؟ آنکھیں سکوڑے پوچھا۔ میں غریب اور محنت کش انسان ہوں، دن میں اخبار بیچتا ہوں اور رات کو… حیرت ہے، سوشل میڈیا کے دور میں اخبارات سے کس کو دلچسپی ہوگی؟ وہ حیران ہوئی۔ زید کو ہنسی آ گئی مگر وہ دبا گیا۔ ہاں، بالکل ایسے ہی جیسے امیر لوگوں کو غریبوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں بیچارگی ذرا ہی تھی۔ دو شرٹس پر برانڈڈ جیکٹ پہن کر خود کو غریب کہتے شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ اس نے مقابل کو خاصا لتاڑا۔ عجیب، کوئی ناشکرا اور جھوٹا انسان معلوم ہو رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں آتی، وہ ڈٹائی سے دانت نکالتے بولا تو رجا نے اس سے گھورا۔ نور کو کیسے جانتے ہیں آپ؟ وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ پہلے تو ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا کہ کسی نے اس کو گھورا ہو، اگر آج ایسا ہوا تو یہ شخص واقعی نور کے ہی پیچھے تھا۔ ان کو کون نہیں جانتا؟ مطلب؟ ناسمجھی کی لکیریں اس کے ماتھے پر آنے کو کوشاں ہوں، مگر اتنی سی عمر میں کہاں ماتھے پر شکنیں آتی ہیں؟ وہ پاکستان کی نامور ہستی ہیں۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا، گویا صاف سیدھی بات کی تھی۔ کیا آپ اس کے فین ہیں؟ دراصل ٹاکسک فین کہنا چاہتی تھی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میری بات کا جواب نہیں۔ اس کے سوال در سوال پر رجا کو غصہ آ گیا۔ آپ کو جیلسی تو نہیں ہو رہی؟ زید نے شوشا چھوڑا تھا۔ شٹ اپ۔ اوکے، وہ ہاتھ کھڑے کر کے بولا۔ تمہیں میں نے دوبارہ اس کا پیچھا کرتے دیکھا، وجہ بتاؤ، ورنہ تم جانتے نہیں کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ اس کے قریب ہوتے دھمکیاں ہمیز لہجے میں کہتی وہ لڑکی شعلہ جاں بنی ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اس لڑکی میں اپنا عکس دکھا۔ حدید کے لیے پریشان زدہ زید بھی یوں ہی رد عمل دیتا تھا۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں؟ انٹرسٹنگ۔ اس نے شرارت بھرے لہجے میں اس کے طرز تخاطب بدلنے پر چوٹ کی۔ تو بتائیے مس، آپ کیا کیا کر سکتی ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھے کیا کیا پر زور دیتے ہوئے اس نے رجا کو گڑبڑانے پر مجبور کیا۔ میں ڈین سے تمہاری شکایت کر دوں گی، نازک سی انگلی اٹھا کر اپنی جانب سے دھماکہ خیز دھمکی دیتے وہ زید کو کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ شوق سے کریں، مجھے تو ویسے ہی بیشیاں بکتنے کا خاصا تجربہ ہے۔ اور شرارت سے گویا ہوا۔ رجا نے پیر پڑھا، وہ جانتی تھی آج ڈین چھٹی پر ہے۔ رجا، ادھر کیا کر رہی ہو؟ گیم ختم ہونے والی ہے، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ جولیا نے قریب آتے اس کا ہاتھ تھاما مگر اس نے زید سے نگاہیں نہ ہٹائیں۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ جولیا کے ساتھ کھینچتی رجا نے زید کا سارا ضبط توڑ دیا تھا۔ وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ سر چکر کے وہ دور جا چکی تھی، ورنہ اس کا سر ضرور پھاڑ دیتی۔ خیر یہ بھی ناممکن ہی تھا۔ باپ پر چلی گئی ہے، ماں تو خاصی نفیس اور شائستہ خاتون ہے۔ رجا پر تبصرہ کرتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکلا۔ اسے بھابھی کے پیچھے جانا تھا، بھابھی اس کی فکر دیکھ لیتی تو دیور پر صدقے واری جاتی۔ چند ضروری کام نپٹانے اور اسپتال کا چکر لگا کر آنے کے بعد وہ شدید تھکاوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نے کپڑے تبدیل کرنے کی نیت سے الماری کھولی تو ایک فریم اس کے قدموں میں آ گرا۔ وہ اسے تو بھول ہی چکی تھی۔ اس نے زمین پر جھکتے فریم اٹھایا۔ اس میں ایک تصویر تھی، پرانی مگر سلامت۔ اس تصویر میں اس کے بابا تھے، آدم محمود۔ آدم محمود کی زخرف نے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے ان کے چہرے کو چھوا۔ آنکھوں میں نمی آتے منظر کو دھندلا گئی تھی۔ بابا، میرا فرسٹ نیم اتنا مشکل کیوں ہے؟ میرے فرینڈس اسے صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ اپنے ہاتھوں کی ڈرائنگ کے نیچے اپنا نام لکھتے اس نے سر اٹھا کر مصروف سے باپ کو دیکھا تھا۔ اس کے لب باہر نکال کر بولنے پر انہیں بہت ڈھیر سارا پیار آیا۔ وہ صوفے سے اٹھتے اس کے پاس فرش پر بیٹھ گئے جہاں وہ ڈھیروں رنگ بکھیرے اپنا آرٹ بنا رہی تھی۔ کیونکہ میری بیٹی ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہونی چاہیے، اس کی گال کھینچتے انہوں نے گہرے انداز میں کہا۔ مگر وہ بچی کہاں ابھی اس گہرائی کو جاننے کے قابل تھی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اپنی سیاہ آنکھوں کو سکوڑے اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جلدی سے اس سب کو سمیٹو، پھر ہم بیڈمنٹن کھیلیں گے۔ عائشہ نمودار ہوتے بولی تو زخرف بیڈمنٹن کے نام پر خوشی سے چہک اٹھی۔ 2 منٹ میں ہو جائے گا ماما۔
اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جلدی سے چلاتے وہ برقی رفتاری سے سب سمیٹنے لگی۔ آدم محمود نے بیوی کو دیکھا جو انہیں جتاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں میں نہ کہتی تھی زخرف نام کتنا مشکل ہے۔ مگر آدم محمود نے کندھے اچکائے، انہیں جتایا کہ تمہارے کہنے پر نور بھی تو ساتھ لگایا ہے۔ اب وہ ساری دنیا کے لیے نور ہوگی مگر آدم محمود کے لیے زخرف ہی رہے گی۔ وہ اس خوبصورت یاد کے حصار سے باہر آئی تو اس کے لبوں پر پس مردہ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ فریم ہاتھ میں لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، پھر دوبارہ تصویر کو ملاحظہ کیا۔ آدم کے ساتھ چند مزید مرد کھڑے تھے۔ اس نے ان پر نظر ثانی کی۔ ڈریس پینٹ شرٹ پہنے وہ شخص اس کے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ وہ شروز بخت تھے۔ ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ کسی دور میں وہ دونوں دوست ہوا کرتے تھے۔ اس نے ایک نظر ان کے بائیں جانب کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص پر ڈالی۔ اس شخص کو وہ آسانی سے پہچان گئی۔ ابھی کل ہی تو اس کی ملاقات اس شخص سے ہوئی تھی۔ وہ ابراہیم وجدانی تھے۔ What the hell؟ وہ شخص کی امید کبھی بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں۔ شاید سابقہ کیفیت کسی خیال کے تحت ہوئی ہو، مگر ہنوز اسی شخص کو دیکھ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کا اس کے باپ سے کیا تعلق تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ نور آدم کی بیٹی ہے؟ اس پر مرگ مفاجات کی کیفیت وارد ہونے لگی۔ اس نے سانس روکے آخری شخص پر دھیان دیا۔ نگاہیں ٹھہرتے ہی دل کی دھڑکن زیرو بم ہو گئی۔ چمکتی آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ شخص، ہاں وہ شخص، وہ حدیث عالم کی جوانی کا روپ تھا۔ اس کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلا رہ گیا۔ یہ کون ہے؟ وہ خود سے محو سوال ہوئی۔ لقمان عالم، اسے اپنے عقب سے ایک آواز آئی تھی جس نے اس کے وجود کو خاک کر دیا۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں اور کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔